السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ محترم ناظرین، دینی و ملی بھائیوں اور سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے دروس رمضانیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج یہ سلسلے دروس کا 5واں درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا ذکر کیا جائے گا جس کے ذریعے سے ہمارے روزے فاسد ہو جایا کرتے ہیں، ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قصدن کچھ کھا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت اسلامیہ نے رمضان المبارک کے ایام میں طلوع غروب مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک کے ہم سب کو کھانے پینے کی اجازت دی ہے، اور طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس درمیان کوئی شخص جان بوجھ کر کے کھا پی لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے روزوں کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور وہ روزہ فاسد و باطل مانا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے، جب تک کہ فجر کی اذان کا وقت نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ کھائیے پیئیے، آپ کھاتے پیتے رہیے، آپ کو اجازت ہے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لیکن جب طلوع فجر ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، اذان کا ہو جائے، تو اس کے بعد آپ کو کھانا پینا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر غروب آفتاب تک تم اپنے روزوں کو پورا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم حالت روزہ میں اگر ہم جان بوجھ کر کے کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا روزہ باطل ہو جائے گا، فاسد مانا جائے گا۔ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے اس سے روزہ ہمارا فاسد تو ہوگا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں غذا کے درجے میں ہوں، غذا کا کام دے رہی ہوں، تو ایسی صورت میں ان سے بھی ہمارا روزہ فاسد و باطل ہو جائے گا۔ مثلا ایسے انجیکشن کا استعمال کرنا، روزے کی حالت میں ایسے انجیکشن کا استعمال کرنا جو غذا سے بے نیاز کر دے، جو ہمیں غذا کا کام دیتی ہو اگر وہ انجیکشن، تو ایسی صورت میں اس انجیکشن کا استعمال کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ کچھ انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس انجیکشن کو دے دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور سے آپ دیکھتے ہیں آپریشن کے وقت جو انجیکشن دیے جاتے ہیں، آپریشن کے بعد کئی دن تک یعنی آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انجیکشن ہی کے ذریعے سے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں انجیکشن میں جو غذا کے کام دیتی ہیں، تو اگر اس قسم کا انجیکشن ہو تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ غذا کا کام نہیں دے رہی ہیں، دوسرے مقصد کے لیے اگر وہ انجیکشن ہے تو بالکل آپ اس کا استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری چیز جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے وہ ہے جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص قے کر دے، الٹی کر دے،
تو ایسی صورت میں اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جان بوجھ کر کے قے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے پھر اس کے بعد میں تاکہ اس کو قے آ جائے، اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو گویا کہ وہ جان بوجھ کر کے قے کر رہا ہے، اور جان بوجھ کر کے قے کرنے والے کے حق میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قے خود بخود ہو جائے، الٹی خود بخود ہو جائے، اپنے سے خود بخود الٹی ہو جائے، تو یعنی کیا نام سے ایسی صورت میں آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من ضرعه القیء فلا قضاء علیہ، یعنی کیا نام سے جس کو خود بخود قے آ جائے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی قضا نہیں ہے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ومن استقاء فعلیہ القضاء، اور جو جان بوجھ کر کے قے کرے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کے اوپر اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے قے کر لیتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تیسری چیز جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، حیض و نفاس کا خون آ جانا۔ طبعاً یہ خواتین کے ساتھ خاص ہے۔ اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون آ جائے یا بچے کی ولادت ہو جائے تو بچے کی ولادت کے بعد نفاس کا جو خون آتا ہے اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی چوتھی چیز جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں دن میں اگر اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے یا منی کو خارج کرتا ہے شہوت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، جس آیت کریمہ میں ذکر کیا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ روزے کی حالت میں پہلے یہ تھا کہ انسان جیسے سو جاتا تھا تو ایسی صورت میں سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور وہ اپنی بیوی سے جمع نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا اور کہا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تم پوری رات تمہارے لیے وقفہ ہوتا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے روزے کے مہینے میں اپنی بیویوں سے جمع کر سکتے ہو، لیکن طلوع فجر کے بعد، فجر کی اذان ہونے کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اس درمیان بیوی سے جمع کرنا یا منی کا نکالنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص جمع کر لیتا ہے یا منی نکالتا ہے تو ایسی صورت میں اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یہ جمع کا مسئلہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ صرف آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ اور بھی اس کے اوپر آثار مرتب ہوں گے اور کفارہ واجب ہوگا۔ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں 5 چیزیں اس کے اوپر مرتب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اصلاً وہ گنہگار ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے یا کیا نام سے منی کو خارج کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ کے لیے دوسری سزا یہ ہے کہ جس وقت آپ سے جمع سرزد ہوا ہے، اب آپ کو روزے توڑنا نہیں ہے، گرچہ آپ نے جمع کر لیا ہے، باقی جو دن کے جو باقی وقت بچے ہوئے ہیں آپ کو بغیر کچھ کھائے پیے آپ کو یعنی کیا نام سے غروب آفتاب کا انتظار کرنا ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے مثلا دوپہر میں جمع کر لیا ہے تو باقی جو وقت بچا ہوا ہے 2-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ کو کیا نام سے بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو چلے کچھ کھا پی لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر جمع کی وجہ سے، بیوی سے جمع کی وجہ سے اگر آپ کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے تو باقی جو وقت بچا ہوا ہے، گرچہ آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے لیکن آپ کے لیے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بلا کچھ کھائے پیے ہوئے افطاری کا انتظار کریں۔ یہ دوسری سزا ہوتی ہے جو جمع کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مرتب کیے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا روزہ فاسد مانا جائے گا۔ ایسے ہی چوتھی چیز جو آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اوپر قضا واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جمع کر لیا، جمع کرنے کی وجہ سے یا دن کے روزے کی حالت میں دن میں اگر آپ نے اپنے شرمگاہ سے منی کو خارج کر لیا جان بوجھ کر کے،
اگر خود بخود منی خارج ہو گئی تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے خود منی کو خارج کیا ہے مشت زنی کے ذریعے سے، استمنا ملیت کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر قضا واجب ہے، قضا کرنا ہوگا، وہ روزہ آپ کا فاسد مانا جائے گا اور اس کی قضا کرنی ہوگی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں جمع کرنے والوں کے لیے جو کفارہ ذکر کیا ہے کہ یا تو آپ ایک گردن آزاد کیجئے، اس کا تصور ہی ہم لوگوں کے زمانے میں نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بتلایا گیا کہ آپ 60 مسکین کو 60 دن روزے رکھیے، لگاتار بغیر ناغہ کیے ہوئے آپ کو 60 دن روزے رکھنے ہیں۔ ایک دن جمع کرنے کی وجہ سے اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 دن مسلسل روزہ رکھیے۔ اگر اس کی طاقت آپ کو نہیں ہے، 60 دن مسلسل روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ہماری شریعت اسلامیہ نے آپ کو تعلیم دی ہے کہ آپ 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ 60 مسکین کو کھانا کھلانا لازمی و ضروری ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں، یہ 5 آثار ہیں جو روزے کے حالت میں جمع کرنے سے مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لے یا خود اپنی شرمگاہ سے، اپنے ذکر سے منی کو خارج کر لے، تو ایسی صورت میں 5 چیزیں اس کے اوپر واجب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، آپ گنہگار ہوں گے۔ دوسری چیز، آپ جو باقی وقت بچا ہوا ہے، جس وقت آپ نے جمع کیا ہے یا منی کو خارج کیا ہے، باقی وقت میں آپ کو روزہ رکھنا ہے، آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہے آپ کا روزہ فاسد مانا جائے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ کفارہ دیجئے، اور کفارہ یہ ہے کہ یا تو 60 دن مسلسل روزہ رکھیے، ایک روزہ توڑنے کی وجہ سے 60 روزہ، اور اگر 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور مشکل کام ہے تو ایسی صورت میں آپ 60 مسکین کو کھانا کھلائیے۔ یہ کفارہ ہوتا ہے اگر آپ حالت صوم میں، حالت روزہ میں اگر آپ بیوی سے جمع کر لیتے ہیں یا منی کو خارج کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے، اساسی طور پر، بنیادی طور پر 3 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ یعنی چاہے وہ جان بوجھ کر قے کرنا ہو، چاہے وہ قے کرنا ہو یا کھانا پینا ہو، تو یا جمع کرنا ہو، اگر یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہیں تب جا کر کے ہمارا روزہ فاسد ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون عالما بالحکم الشرعی، آپ اس مسئلے کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو، آپ کو علم ہو کہ مثلا جمع کے ذریعے سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر لا علمی کی حالت میں آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور آپ نے جمع کر لیا، جہالت کی بنا پر، لا علمی کی وجہ سے اگر آپ نے جمع کر لیا، تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے، یعنی اس مسئلے کے حوالے سے جس وقت آپ نے اس عمل کو انجام دیا ہے، آپ کو اس مسئلے کی جانکاری ہونا لازمی ہے۔ اگر جانکاری نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان، بھول چوک کو، غلطی سے اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مسئلہ جاننے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے بارے میں آپ کو یاد ہو، بھول کر کے نہ کر رہے ہوں۔ مثلا کوئی شخص بھول کر کے کھا پی لے، یا یعنی بغیر کیا نام سے قصد کے، جان بوجھ کر کے نہیں، اس کو پتہ نہ ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور اپنی بیوی سے جمع کر لے، بھول کر کے اپنی بیوی سے جمع کر لے، تو ایسی صورت میں آپ اس بھول کر کے اگر اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ یہ دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہوئی کہ اس مسئلے کے بارے میں آپ کو جانکاری ہو، اگر جانکاری نہیں ہے تو آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے اس مسئلے کو آپ جان بوجھ کر کے کر رہے ہوں، اگر بھول کر کے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ قصدن، یعنی آپ اپنے اختیار سے اس عمل کو انجام دے رہے ہو، مجبوری کی حالت میں نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان جبرن اس عمل کو کروایا جاتا ہے کسی شخص سے، آپ خود بخود اپنے اختیار سے، اپنے خیال سے آپ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، تب جا کر کے آپ کا روزہ فاسد ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں ذکر کیا ہے کہ ان اللہ تجاوز لی
عن امتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیہ، یعنی اگر آپ کو اس کے مسئلے کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ کا روزہ فاسد نہ ہوگا، اگر آپ بھول کر کے کر رہے ہیں آپ کو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگر آپ کو کوئی زبردستی اس عمل کو انجام دلوا رہا ہے تو اس سے بھی آپ کا روزہ فاسد نہ ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے آپ کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، جیسے جان بوجھ کر کے کھا پی لینا، جان بوجھ کر کے الٹی کرنا، قے کرنا، حیض و نفاس کا خون آ جانا، ایسے ہی روزے کی حالت میں بیوی سے جمع کر لینا یا منی کا خارج کر لینا خود، تو یہ سب چیزیں اگر ایسی ہیں تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اور ہوتا ہے جو بہت سارے نوجوان یعنی غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص پر جنابت کا غسل واجب تھا، یعنی کوئی شخص ناپاک ہوا اور طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان ہو گئی لیکن وہ غسل نہیں کر سکا، بہت سارے لوگوں کو تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر فجر کی اذان سے پہلے اگر آپ غسل جنابت نہیں کر سکے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ سراسر غلط تصور ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ اگر اذان کے بعد فجر کی نماز اذان کے بعد اگر آپ غسل کرتے ہیں غسل جنابت کوئی حرج کی بات نہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کی فجر کی نماز جماعت سے نہ چھوٹنی پائے۔ اگر نماز نہیں چھوٹ رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ یہ جو تصور ہوتا ہے کہ غسل جنابت اذان سے پہلے ہو جانی چاہیے، اگر غسل جنابت اذان سے پہلے نہیں کر پائے ہیں تو ایسی صورت میں روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بالکل یہ غلط ہے۔ آپ اذان فجر کی اذان کے بعد غسل جنابت کر سکتے ہیں، آپ کے روزوں پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، بس آپ کی نماز فجر کی نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اور مان لیجئے اگر آپ نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی ہے لیکن آپ کو مکمل پورے دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جنبی کی حالت میں جنابت کی حالت میں ہم کیسے روزے رکھ سکتے ہیں، جنبی کی حالت میں جنابت کی حالت میں ہمارا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، بس شرط یہ ہے آپ کی فجر کی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فجر کی اذان کے بعد آپ نے غسل کیا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے نوجوان بہت غلطی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یہ جو چیزیں میں نے اس لیے ذکر کر دی ہیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں اور آپ کا روزہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے۔ آمین۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔